बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अली वक़ार ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, दुनिया भर के जितने भी जीनियस लोग हैं या वो लोग जो तख्लीक से जिनका ताल्लुक़ है, जो क्रिएटिविटी वो करते हैं, या साइंसदान, उनके बाल आपने अक्सर देखे होंगे वो लंबे होते हैं। ये लंबे बाल वो क्यों रखते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, साइंस इसके हवाले से क्या कहती है, और माजी में जो मर्द लंबे बाल रखते थे वो किस चीज़ को जाहिर करते थे। आज की इस वीडियो में उस पर रोशनी डालने की कोशिश करूंगा और उसके लिए आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं जो मुस्तक़बिल में मैं आपको नॉलेज देने की कोशिश करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आपको साइंसदान क्यों ये लंबे बाल रखते थे और उनके पीछे उनकी तख्लीक का उसके ऊपर क्या असरात आते थे, वो बताने से पहले मैं आपको कुछ तारीख़ी पस मंज़र मैं आपको इसका बताऊंगा कि इंसान जब जंगलों में रहता था, जब वो इंसान के इर्तिका या एवोल्यूशन इस लेवल पर नहीं हुआ था कि वो समझता था कि बाल जो हैं वो उसके लिए कितनी अहमियत के हामिल थे। जंगलों में जब रहते थे या सहराओं में जब इंसान रहते थे तो उस वक़्त जो लंबे बाल रखे जाते थे उसका मकसद ये बताया जाता था कि सूरज की जो हिद्दत है या अल्ट्रा वायलेट रेज़ जो हैं वो बराह रास्त इंसान के उस दिमाग के ऊपर उसका असर ना हो और वो उससे अपने आप को बचा सके। या शिकार करने के लिए जब वो जाते थे मुख्तलिफ़ जगहों पर, जंगलों में, पहाड़ों पर या सहराओं में, तो लंबे बालों की वजह से एक तो उनको छुपने में भी मदद मिलती थी अपने शिकार से, उसको एज अ प्रोटेक्शन या कैमोफ्लेज के तौर पर भी रखा जाता था, और वो अपना जो हिद्दत थी सूरज की गर्मी या अल्ट्रा वायलेट रेज़ उससे बराह रास्त अपने दिमाग को या सर को बचाते थे। हीट स्ट्रोक जिस तरह आजकल आपको कहा जाता है कि जब आप धूप में निकले तो सर को ढांपें, तो उस वक़्त जो लंबे बाल रखे जाते थे वो इस वजह से रखे जाते थे कि वो बराह रास्त सूरज की जो गर्मी है या अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं उससे अपने आप को महफूज किया जा सके। आज की जो जदीद साइंस है वो भी ये कहती है कि जब आप बराह रास्त ऐसे दर्जा हरारत में निकले जिस वक़्त सूरज की शुआएं या उसकी शिद्दत ज़्यादा हो, तो अपने सर को ढांप के रखें ताकि उससे महफूज रहें और आपको हीट स्ट्रोक जैसे जो ख़तरनाक वेव्स हैं उससे अपने आप को बचाया जा सके। इसके अलावा बहुत सारे जो मजहबी अकायद हैं वो भी ये कहते थे कि आप लंबे बाल रखें। लंबे बाल रखने के ऊपर मजहबी अकायद जो हैं उसको भी बहुत सारी जो हैं वो इसके तहकीक हमें मिलती है। जिस तरह के यहूदियों के मज़हब में भी कहा जाता है कि लंबे बाल जो रखना वो उनके अकायद को ज़ाहिर करता है कि वो खुदा के साथ उनकी लगन या इबादती जो लगन है उसके साथ उसको प्रेडिक्ट करती है। इसके अलावा सिख मज़हब में भी लंबे बाल जो हैं वो उस अकायद के हवाले से रखे जाते हैं, और इस्लाम में भी जो है वो जुल्फ़ों की बात या बहुत सारी अहादीस इस हवाले से भी मिल सकती है जिसमें ये जिक्र किया गया है कि मर्दों की जुल्फ़ें जो कि उनके कानों की लौ या कंधों के दरमियान पर वो रखते हैं। तो इसमें जो अहादीस के हवाले से भी मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कि किस तरह वहाँ पर भी लंबे बाल या जुल्फ़ों के हवाले से डिस्कस किया गया है। तो कल्चरली अगर इस पे बात करूँ तो कदीम यूनान या रोम में लंबे बाल जो मर्द रखते थे वो इस बात को जाहिर करते थे कि जिन मर्दों के बाल लंबे होते थे या तो वो ताकत को का इस्तिआरा होते थे या ताकत को शो करते थे या वो अमीर लोगों को शो करते थे, यानी कि जो लोग अमीर हैं वो लंबे बाल रखते थे। और इस कदीम यूनान या यूरोप में जिन लोगों के बाल छोटे होते थे या सर मुंडे होते थे वो गुलामी को प्रेडिक्ट करते थे कि वो गुलामाना जो तर्ज ज़िंदगी है उसको शो करते थे। तो इस वजह से कदीम यूनान या यूरोप में जो लोग लंबे बाल रखते थे वो इस चीज़ को जाहिर करते थे कि वो ताकतवर हैं या वो अमीर लोगों से उनका ताल्लुक़ है। तो इसके अलावा इंग्लिश और फ्रेंच मर्दों में लंबे बाल रखने का जो रवाज था वो 11वीं सेंचुरी से 12वीं सेंचुरी के दरमियान परवान चढ़ना शुरू हुआ, और वहाँ पर भी लोग यही जाहिर करते थे लंबे बाल रख कर के वो एक या तो वो ताकतवर घराने से उनका ताल्लुक़ है या अमीर
گھرانوں سے ان کا تعلق ہے، جبکہ 21ویں اور 20ویں سینچری میں جو تھا یہ ٹرینڈ لمبے بال رکھنے کا، وہ بھی زیادہ پروان چڑھنا شروع ہوا تھا. لیکن پہلی جنگ عظیم میں جب جو سولجرز تھے ان کو بھی کہا جاتا تھا کہ وہ لمبے بال رکھیں، لیکن آہستہ آہستہ جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی وہاں پر یہ چیز بھی سامنے آنا شروع ہوئی کہ جو فوجی جن کے لمبے بال تھے ان میں مختلف قسم کی بیماریاں بھی پروان چڑھنا شروع ہوئی، جیسے کہ جوؤں کا حملہ اور سر میں انفیکشن جیسی ڈینڈرف جیسی انفیکشن وہ بھی بڑھنا شروع ہوئی. تو پھر اس وقت کے جو ایکسپرٹس تھے، ماہرین تھے، انہوں نے یہ کہا کہ لمبے بال جو ہیں اس کی وجہ سے مختلف فوجیوں میں بیماریاں پیدا شروع ہوئی ہیں. تو وہاں پر پھر چھوٹے بال کا ٹرینڈ شروع ہوا اور پھر یہ پوری دنیا میں چھوٹے بال رکھنے کا ٹرینڈ بڑھنا شروع ہوا تاکہ اس طرح کی بیماریاں جو ہے ان سے بچا جا سکے. اور فوجی کٹ جو آج کل ہمارے معاشرے میں بھی معروف ہے، یا فوجیوں میں اکثر آپ دیکھتے ہیں ان کے بال چھوٹے ہوتے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں تاکہ وہ بیماریوں سے بچ سکیں. لیکن وہ اپنا سر کور رکھتے ہیں، کیپ پہنتے ہیں یا ہیلمٹ پہنتے ہیں میدان جنگ میں، تو اس کا ایک پروٹیکشن جو ہے وہ اس وقت ان کو اس نظریے سے ملنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد جو مذہبی عقائد کی میں نے بات کی تھی پہلے کہ یہودی مذہب میں ان کو لمبے بال رکھے جاتے ہیں یا اس کی تلقین کی جاتی ہے، تو وہ اس کی بنیادی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ خدا سے اپنی لگن کو ظاہر کرتے ہیں. جبکہ سکھوں میں بھی بہت سارے ایسے عقائد موجود ہیں کہ جو زیادہ عبادت کو یا مذہبی عقیدہ رکھتے ہیں، مذہبی رجحانات رکھتے ہیں، وہ زیادہ لمبے بال رکھتے ہیں. تو سکھوں میں یہ پروان جو ہے وہ چڑھنا شروع ہوا تھا. اس کے علاوہ اسلام میں زلفوں کے حوالے سے بھی بہت ساری احادیث موجود ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو لوگ تھے، مرد تھے، وہ اپنی زلفیں رکھتے تھے اور وہ زلفیں کانوں کی لو، یعنی یہ جو کان کا حصہ ہے اس کے تک یا دونوں شولڈرز تک زلفیں جو ہیں وہ رکھنے کی تلقین یا اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہمیں ملتا ہے. لیکن جو سائنسی طریقے سے اس بات پر لوگ زور دیتے ہیں کہ لمبے بال جو ہوتے ہیں وہ آپ کے جو اندر وائٹامن ڈی، فاسفورس اور کیلشیم جو ہے وہ اس کو زیادہ سٹور کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ سوچنے اور یادداشت کو مضبوط کرنے کے اندر بھی معاون ثابت ہوتے ہیں. یہ سائنسی تحقیق مختلف جگہوں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی. سائنسدان یا کریٹیو لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر لمبے بال کیوں رکھتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ بھی بہت ساری ریسرچ ہوئی ہے اور اس میں جو بات سامنے آئی کہ وہ تحقیق پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے جو ہے سائنسدان اپنے جو ہے وہ بال لمبے رکھتے ہیں. سائنسدان اکثر اپنے جسمانی ظاہری شکل کی بجائے کی ترجیح دینے کے بجائے تحقیق کو یا کریٹیوٹی کو زیادہ فوکس کرتے ہیں. تو اس لیے ان کی ترجیح یہ نہیں ہوتی کہ وہ بال لمبے ہیں یا چھوٹے ہیں، تو زیادہ تر سائنسدان جو ہیں وہ لمبے بال ہی رکھتے ہیں. تخلیقی اظہار کا ایک لمبا جو ہے وہ ذریعہ بنتے ہیں لمبے بال. لمبے بال جو ہے خود اظہار اور افرادیت کی ایک شکل بھی ہو سکتے ہیں، یہ بھی ایسا دیکھا اور سمجھا جاتا ہے. اختراعی سوچ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور انوویٹو تھنکنگ جو ہے اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں جو لمبے بال ہیں. اس طرح کی تحقیق بھی جو ہے وہ بہت ساری سامنے آئی ہے. اس کے علاوہ تاریخ میں جو یہ بھی بتاتی ہے کہ ماضی میں لمبے بال جو ہے وہ دانشوری اور حکمت کی علامت سمجھے جاتے تھے. اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے جو سائنٹسٹ ہیں یا کریٹیو لوگ ہیں، فلاسفرز ہیں، وہ زیادہ تر لمبے بال رکھتے تھے. ذاتی ترجیح کچھ سائنسدانوں سے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی ذاتی پسند یا ناپسند پر ترجیح دینے کے بجائے اپنی سائنسی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہیں اور اس دوران وہ اس چیز کو فوکس نہیں کرتے کہ ان کے بال چھوٹے ہوں گے یا بڑے ہوں گے. دنیا کے چند 9 بڑے سائنسدان جن کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، اس میں جو ایک البرٹ آئنسٹائن ہے، جرمن سائنٹسٹ ہے، اور آپ کا ان کا جو موشن کا جو لا ہے، حرکت کا جو قانون ہے، اس کے ان کی ایجاد تھی البرٹ آئنسٹائن کی. اور ان کا بھی جو بال لمبے ہی تھے کیونکہ وہ بھی زیادہ تر اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے پر مرکوز رہتے تھے. اس طرح آئزیک نیوٹن جو کہ اسپیڈ آف ساؤنڈ جنہوں نے دریافت کی تھی کہ جو اسپیڈ آف ساؤنڈ ہے وہ کیا ہے، کتنی تیزی سے
ساؤنڈ کی جو سپیڈ ہے وہ ٹریول کرتی ہے. اس طرح اور بھی بہت ساری جو ہے آئزیک نیوٹن کی جو انوویشنز ہیں, دریافت ہیں, وہ بھی اس بارے میں بتائی گئی ہیں. لیکن ان کے بال جو ہیں وہ بھی لمبے جو تھے, انہوں نے لمبے بال رکھے ہوئے تھے, اس سے بھی لوگ امپریس ہو کر بہت سارے سائنٹسٹ جو ہے لمبے بال رکھتے ہیں. لیونارڈو ڈی وینچی جو کہ ہوائی مشن یا فلائنگ مشین جنہوں نے انوینٹ کی تھی, وہ بھی ایک سائنسدان ہے اور ان کے بال بھی جو ہیں وہ لمبے تھے. بینجامن فرینکلن جو کہ امریکی سائنٹسٹ تھے, ان کے جنہوں نے توانائی کے حوالے سے بہت انرجی کے متعلق بہت ساری جو انوینشنز کی تھی, ان کے بال جو ہیں وہ بھی لمبے تھے. اس کے علاوہ ایک اور سائنٹسٹ ہیں جو سویڈش سائنٹسٹ تھے جنہوں نے بایولوجی کے شعبہ میں جو بہت سارے اپنی خدمات سر انجام دیے اور انوویشنز کی. اس کے علاوہ رابرٹ بوائلے ایک سائنٹسٹ ہے جنہوں نے ہوا کی جو ہے وہ فزیکل نیچر کو دریافت کیا تھا, ان کے بال جو ہیں وہ بھی لمبے دیکھے جا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ فرانس کے سائنٹسٹ جنہوں نے کیلکولیٹر کو دریافت کیا تھا, بلیس پاسکل, وہ بھی جو ہیں وہ ان سائنٹسٹ میں شمار ہوتا ہے جن کے لمبے بال ہیں. تو یہ وہ چند ایک سائنٹسٹ ہیں جن کے متعلق میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ لمبے بال رکھتے تھے. لیکن لمبے بال رکھنے کی وجوہات کیا تھیں, اس کے متعلق جو سائنس کہتی ہے, تاریخ کیا ہے, اور اس کا انسانی جسم کو کیا فائدہ ہوتا ہے, یہ تمام تر معلومات میں نے کوشش کی ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں. اس طرح کی اور بہت ساری انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور بیل کا بٹن دبانا مت بھولیے گا, تاکہ مستقبل میں ایسی کوئی بھی انفارمیٹیو ویڈیو جو اپلوڈ کروں وہ اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو.